Panjitan, 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 panjitan. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے آمین امداد کن نظرن جو غمازا
کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر پیرا میر میرا شہ جلا دوئی انس جانب قدسیاں غوث انس جان توئی یا الہ العالمین یا رب العالمین کھول دے دل کی کلی بحر سعید نامدار تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار حضرت معصوم کا صدقہ دکھا کوئے رسول بس رہے ہے جس میں اب تک بوئے گیسوئے رسول خدایا دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے معزز اور محترم سامعین سورہ الحجر کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کی شان بیان کی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کی شان اللہ بیان فرماتے ہیں دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ بڑا ہونے کے باوجود اپنے ادنا بندوں کی تعریف کرتا ہے اور بندے ہمارے جیسے ایسے ہیں کہ کبھی شاگرد کی تعریف نہیں کریں گے کبھی ساتھی کی تعریف نہیں کریں گے کبھی ماں باپ کی تعریف نہیں کریں گے اور تو چھوڑے کہ میرا باپ کیسا تھا میری ماں کیسی تھی یعنی اتنے ہم ظالم ہیں اور ہمارا ظلم نظر آ رہا ہے آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں جناب بلوال آئے ہیں تاریخ پر 3 اڑا کر رکھ دیے وکیلوں کو اڑا کر رکھ یہ ہے ہمارا کردار جو قوم اپنے جانوروں کے پاؤں کاٹے اس قوم کو زندہ رہنے کا حق تو نہیں ہے نا اتنے ظالم ہیں ہم لوگ اتنے ظالم ہو چکے کھا کر بے شرم ہو چکے ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے شاہ صاحب یہ آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے شاہ صاحب گوشت کھا کھا کر ہم بے شرم ہو چکے آج سے 35 سال تو اب کتنا ہے حالانکہ اس وقت میت پر دال ہی پکتی تھی اور اب تو میت پر دال نہیں پکتی سنا اب تو مرغ پر پکتا ہے سنا کہ تو اللہ تعالیٰ جو کریم ہے وہ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون اے میرے پیارے محبوب جو میرے بندے متقی پرہیزگار ہے نا وہ باغوں میں ہے وہ چشموں میں ہے وہاں چشمے بہہ رہے ہیں باغ ہیں چشمے دیکھنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں نا یہ اوپر والے علاقے میں اور پھر ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ وہاں پر اس میں داخل ہو جاتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ دیکھتے رہیں لیکن اس میں داخل ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے سڑک کیسی ہے یہاں گاڑی چلانی کیسی ہے یہاں رہنا کیسا ہے نا
اور پھر خبر آ جاتی ہے کہ ادھے اتھے ہی رہ گئے ادھے واپس آ گئے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو پرہیزگار ہے. اور پرہیزگار کون ہے؟ شروع میں قرآن پاک کے شروع میں بتا دیا، والذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی کی 3 بڑی نشانیاں ہیں. سنو، وَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، فرشتے کہیں گے اے پرہیزگارو جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں چشمے ہیں، وہاں باغ ہیں، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. تمہیں کوئی دھکا پیل کرنے کی ضرورت ہے بہت سکون کے ساتھ. آمنین، امن کے ساتھ. یہاں بہت امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے. تو میں دنیا سے آئے ہو نا بڑی تکلیفیں اٹھا کر، تمہیں لوگ مذاق کرتے تھے، اس کے کپڑے کی وجہ ہے، داڑھی کی وجہ ہے، سنا یہ کردہ کی ہے، سنا یہ اب آ رہا ہے، سنا. لیکن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ذکر الہی میں مشغول رہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جنتی سارے بولے والے ہی ہوں گے. بولے ہی ہاں، جنہیں چلاک نے نا تو جنہیں جڑے ہیں دنیا نو دھوکھا دین والے انہاں دا ٹھکانا ہو رہے. اور بولے والے جو لوگ ہیں اعتبار کرنے والے، سنے کہ بھئی اس نے صحیح کہا ہوگا نا، سنا. وَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، اے پرہیزگارو جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. آمنین، اور یہاں تم امن میں ہی ہو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف. لا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب جنتی جنت میں پاؤں رکھے گا نا، رکھنے لگے اس سے پہلے ہم اس کے سینے سے جو کدورت ہے نا اس کو کھینچ لیں گے. جو کدورت دیکھو نا، یہ بھی جنت ہے، یہ مسجد بھی جنت ہے، لیکن یہاں کدورت پوری ہے. پرانٹ ککڑا اتنے چڑھیا ہونے تیرے کپڑے جو تے بو آن ڈئی نویں کپڑے پا کے ہونے سے. آیا تو اللہ کے گھر میں ہے، اتنی تیری زبان تیز ہے، سنا انہوں صابن دی گاچی تے نہیں لے کے دیتے، وہ تو غریب بندہ مزدوری کرتا ہے، سنا. تو اب یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں نا، لیکن جنت کی یہ شان ہے کہ وہاں یہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، ان کے سینے کے اندر جو کدورت ہے نا ہم اس کو کھینچ لیں گے، اس کو باہر پھینک دیں گے. جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوگا اس میں اس پر یہ باتیں نہیں ہیں. وہاں کہیں گے بسم اللہ ہے، بسم اللہ، میرا بھائی پہلے بیٹھا ہوا یہاں پر. اخواناً، وہاں سارے بھائی بیٹھے ہوں گے، دیکھ کر کہ خوش ہو گئی یار تو مجھ سے پہلے آ گئے ہو. متقا علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے جو ان کے پلنگ، ان کے بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے، ادھر والا بھی ادھر والا، بڑا خوش ہو گئے، بہت خوش ہو. ریل گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں میں سامنے سیٹیں ہوتی ہیں نا، بڑے اوکھے ہونے ہیں سیٹ سے نا. یہ کون آ کے بہ گیا ساڑھے سامنے، یہ کون آ کے بہ گیا، وہ کہہ تو کوئی سکتا نہیں سنا، لیکن بڑا اوکھا ہوتا ہے.
لیکن وہاں پہ ہے متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، بڑے خوش ہو کر بیٹھیں گے. یہ جنت کی شان ہے. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے پرہیزگاروں کو، اور پرہیزگار وہ بندہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. لا يمسهم فيها نصب. جنت کے اندر پھر جنتی کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. یہ جنت کی شان نہیں کہ وہاں تھکاوٹ ہو. سنو، یہاں تو مسجد بھی جنت ہی ہے، کیونکہ یہ سب سے پیاری جگہ دنیا میں مسجد ہے. سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو نا. یہ دیکھو میرے آقا کا کتنا پیارا ارشاد ہے. یہ ہے ہمارے آقا کا پیارا. کیا میرے پیارے غلاموں، جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو. فرض ہو یہ جنت ہماری ہے اور تمہیں اجازت ہے وہاں سے کچھ کھائے پیو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کہاں ہیں؟ ہم چلتے پھرتے ہیں مدینہ شریف میں، مکہ معظمہ میں، تبوک میں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو وہاں کہاں باغ ہیں جہاں سے ہم چر لیا کریں؟ فرمایا مساجد اللہ وحلق الذکر. یہ مسجدیں ساری جو ہیں یہ جنتی ہیں. وہاں بیٹھو تو ذکر الہی کرو، یہ کھانا پینا ہے. مسجد میں جو آئے جائے تو وہاں پر بیٹھو نا، تب بیٹھ کر ذکر الہی کرو، یہ کھانا پینا ہے. جہاں حلقہ ذکر ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر ذکر الہی کر رہے ہیں، محفل میلاد کر رہے ہیں، وہاں محفل میلاد ہے، 11ویں شریف کی محفل ہے، ایصال ثواب کی پیاری محفل ہے، اپنے ماں باپ کو یاد کرنے کے لیے محفل سجائی ہوئی ہے. تو تم بھی وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھ لیا کرو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، ذکر الہی کرو. یہی تمہارا وہاں پر جانا. یہ جنت کا باغ ہے. دیکھو نا، جب تک محفل سجی ہے سارے وہاں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اور جب محفل ختم ہو جائے تو کسی کو کہا یا بیٹھ اتنے بیٹھ گلی دے بیٹھا رہو اتنے گلی چ. میں پاگل ہوں، پہلے بھی تو بیٹھا تھا نا. وہ کہتا ہے پہلے میں جنت میں بیٹھا ہوا تھا، پہلے میں گڑھی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں محفل میلاد میں بیٹھا ہوا تھا، میں محفل ذکر میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں تو سب لوگ بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ نے بنائی ہے، لا يمسهم فيها نصب. نصب کا معنی کیا ہے؟ تھکاوٹ، پریشانی. یہ نہیں ہے، نہ تھکاوٹ نہ پریشانی، کچھ نہیں ہے، بڑے سکون کے ساتھ. اب دیکھو گھنٹہ یہاں بیٹھنا پڑے نا تو کتنی مرتبہ ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں. کدن وشنے نے جی کلین شلین شاہ جی جب شالی نہیں ہے ذرا ہاتھ لینا تو سب کے. اصل سجدہ تو یہی ہے، وہ سجدہ جو زمین کے اوپر ہے وہ سب سے افضل سجدہ. اب ہم نے تو کلین پا لیا، پھر اس کے اوپر اور پا لیا، پھر یا نماز پا لیا. کلین ہونے کے بعد وہ کہتا ہے یا نماز نہیں ہے، کہا یا نماز لے آئیے، کیونکہ میری نماز اتنی ہونی.
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام جو ہے وہ عرب کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر سجدے کرتے تھے، اور وہ سجدہ اللہ کو بڑا پیارا تھا۔ وہ جب ہاتھ لگتے تھے ان ہاتھوں کی اتنی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرے پیارے عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ جس کے ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ کہے، اس ہاتھ کی عظمت کا عالم کیا ہو؟ پوری کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے ہاتھ کو نبی کہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے؟ اور پھر نبی بھی کون تھا؟ جد سید الانبیاء۔ تو حضرت عثمان کا کتنا پیارا ہاتھ ہو، کتنے وہ پیارے متقی ہوں گے، کتنے پرہیزگار ہوں گے، وہ ہاتھ کتنے اللہ والے ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں اور لوٹا خود تلاش کر رہے ہیں، پانی خود بھر رہے ہیں، وضو کے لیے خود اہتمام کر رہے ہیں۔ زوجہ محترمہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، یہ 4 چفیرے سارے غلام ستے ہیں، کسی کو اٹھا لو نا، تم تو صبح شام غلام آزاد کر رہے ہو، اتنے غلام ہیں تمہارے، تو صبح شام تو کسی کو حکم دو نا کہ یہ فرما نہیں انہیں آرام کرنے دو، تھکے ہیں کام کر کے آتے ہیں، مجھے کیا ہو رہا ہے، میں خود پانی بھرتا ہوں۔ پھر ان ہاتھوں کو نبی اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو جس ہاتھوں سے گولیاں چلے، چھرے چلے، تو ان ہاتھوں کو تو کوئی نہیں کہتا، ان کو کہتا ہے یہ ظالم ہے۔ سنیں، ان کی قلم اتنی ظالم ہے، ان کی قلم اتنی ظالم ہے کہ یہ اپنی قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سنیں، تو جو نیک لوگ ہیں ان کے ہاتھوں کی یہ شان ہے۔ تو نبی کے ہاتھ کی کیا شان ہے؟ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ ہاتھ، اور ان ہاتھوں کی یہ شان ہے۔ تو ان ہاتھوں میں اب دیکھو نا، نبی کریم جب ہاتھ بلند کر کے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ عثمان وہ مکے میں ہے اور میں اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، جیسے تم نے یہاں بیعت لی ہے میں اس کی طرف سے بھی بیعت لے رہا ہوں۔ کہ عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اس درخت کے نیچے جلوہ گر ہوں تمہاری نظروں میں، اور میں بھی بیعت لے رہا ہوں۔ تو جس ہاتھ کو نبی اپنا ہاتھ کہے یار، وہ ہاتھ کتنا پیارا ہاتھ ہے۔ وہ عثمان صاحب قمیص الہدیٰ، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں۔ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔